جھنگ جانا ہوا تو سوچا مئی ہیر کے دربار پر بھی جانا چاہیے۔ زیادہ دور نہیں تھا، پیدل ہی چل پڑا۔ 5 منٹ بعد میں دربار پہ موجود تھا۔ بائیں طرف قبرستان ہے اور دائیں طرف لوگوں نے اپنی مختلف چیزوں کی دکانداری سجا رکھی ہے، جن میں چوڑیاں، لاکٹ اور مٹی کے برتن وغیرہ بھی شامل ہیں۔ زیادہ رش نہیں تھا، چند ہی لوگ تھے۔ دعا مانگ کر باہر نکلا اور واپس چل پڑا۔ چلتے چلتے یوں ہی ایک قبرستان کے قریب بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی تو مجھے رک جانا پڑا۔ میلے کچیلے کپڑوں میں وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا تنکے سے زمین پر کچھ لکھ لکھ کر مٹا رہا تھا۔ تجسس نے قدم بڑھائے۔ میری پہلی نظر ہی زمین پر لکھے اس کے چند لفظوں پر پڑی۔ وہ بڑی محویت سے ان الفاظ کو تکے جا رہا تھا۔ خوبصورت اور واضح الفاظ میں زمین پر ایک نام لکھا ہوا تھا، شبو۔ میں اسے سلام کیا، جس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر سلام کیا تو اس نے ایک ادائے بے نیازی سے میری طرف دیکھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 50-55 سال کے قریب ہوگی۔ بابا، میں نے بیٹھتے ہی اسے مخاطب کیا۔ چلا جا ادھر سے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آ جاتے ہیں دل جلانے، جاؤ یہاں سے۔ بابا، میں نے ایک بار پھر پیار سے مخاطب کیا۔ کھانا کھایا ہے آپ نے؟ کھانا؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ ہمیں کون پوچھے گا کھانے کو؟ ماں کے بعد کون پوچھتا ہے کہ کھانا کھایا کہ نہیں؟ ان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ شاید ماں یاد آ گئی تھی اور گزرا ہوا وقت۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، میں نے کہا تو چپ چاپ میرے ساتھ چل دیے۔ کھانا کے بعد جب چائے پی چکے تو میں نے ان کو سگریٹ پیش کی، جو انہوں نے خاموشی سے لے کر سلگا لی۔ تجھے کچھ پوچھنا ہے مجھ سے؟ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لے کر مجھ سے پوچھا۔ ہاں بابا، میں نے کہا، میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ اور شبو کون ہے؟ شبو کے نام پر انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہے۔ شاید سوچ رہے تھے کہ شبو کے بارے میں اس کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ پھر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اچھا سن، تجھے بتا دیتا ہوں سب، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ دنیا میں کسی کو تو میرے دکھ کا پتہ ہو۔ ان کی آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ میرا نام چودھری اکبر ہے۔ چودھری اکبر، ہاں ہاں۔ انہوں نے ایک قہقہہ لگایا اور لفظ چودھری پر خاص زور دیا۔ بھلا چودھری ایسے ہوتے ہیں؟ خود ہی اپنی تحقیر کرنے لگے۔ فقیر ہوں میں، تو فقیر، ہم سب فقیر ہیں۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ کسی نہ کسی کے فقیر، کوئی دولت کا، کوئی عزت کا، کوئی شہرت کا، اور وہ ایک لمحے کو رکے، کوئی محبت کا۔ میں بھی محبت کا فقیر ہوں۔ میرا نام اکبر ہے۔ اس کا نام صوبیہ تھا، مگر گھر والے پیار سے اسے شبو کے نام سے پکارتے تھے۔ صبح پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں میں اسکول ہی 5 تک تھا، سو شبو نے بھی بس 5 تک ہی پڑھا تھا۔ اس سے آگے اس کے باپ کی استطاعت نہ تھی کہ وہ شبو کو شہر والے اسکول بھیج سکتا۔ اس کے باپ کا نام نتھو کمہار تھا، جو اپنے باپ دادا کی طرح مٹی کے برتن بناتا اور بیچتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شبو۔ وہ روز موٹر سائیکل پر شہر پڑھنے جاتا تھا۔ گاؤں کے چند کھاتے پیتے گھرانوں میں اس کا گھر بھی شامل تھا۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ 3 بھائی تھے، یہ سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا۔ بڑے بھائیوں کو تعلیم کا کچھ خاص شوق نہیں تھا۔ انہوں نے تھوڑا بہت پڑھا اور اپنی زمین کے کام سنبھال لیے۔ بس اسے ہی شوق تھا کہ وہ پڑھے۔ اسے اجازت تھی کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھو۔ گاڑی ان کے گھر تھی، مگر وہ موٹر سائیکل پہ یونیورسٹی جاتا تھا۔ اسے اپنے والد اور دوسرے بھائیوں کی طرح اپنی دولت کی بے جا نمائش کا شوق نہیں تھا۔ اس کا بھائی اور باپ اپنے نام کے ساتھ چودھری لگاتے تھے، مگر یہ صرف اپنا نام اکبر بتاتا تھا۔ لفظ چودھری سے اسے چڑ تھی۔ ایک شام وہ اپنے گھر کی بیٹھک میں اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔
اس کے والد اور بھائی زمین کی آمدن کا حساب کتاب کر رہے تھے اور وہ بیٹھا بور ہو رہا تھا۔ باہر گھوم کر آتا ہوں، اس نے سوچا، اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسری طرف سے نتھو کمہار آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ نتھو اس تک پہنچتا، اس نے آگے بڑھ کر خود پوچھ لیا، چاچا کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں پتر، نتھو بولا، میری گھر والی بہت بیمار ہے۔ پنڈ کے ڈاکٹر نے کہا ہے اسے جلدی شہر لے جاؤ، مگر میرے پاس کچھ نہیں جس پہ اسے لے جاؤں۔ تیرے ابا کی منت کرنے آیا تھا کہ اپنی گاڑی پہ شہر کے سرکاری ہسپتال تک چھوڑ آئے، بڑی مہربانی ہوگی ان کی۔ چاچا تو چل گھر، چاچی کو تیار کر، میں گاڑی لے کے آتا ہوں۔ اکبر نے اسے وہیں سے واپس موڑ دیا اور واپس آ کر اپنے ابا کو ساری بات بتائی۔ ہم نے کوئی خیراتی ادارہ بنا رکھا ہے کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کر چلائے؟ اس کے باپ نے ذرا غصے سے جواب دیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، گاڑی ہم نے لوگوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے نہیں لی۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی اپنے والد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس نے بہت دلیلیں دیں کہ یہ ایک نیک کام ہے، بھلا کرنا چاہیے انسانوں کو، مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا جواب ملا کہ پڑھائی نے تیری عقل خراب کر دی ہے۔ مایوس ہو کر اس نے بائک اٹھائی اور ساتھ والے گاؤں میں اپنے دوست سے گاڑی مانگ لایا۔ گاڑی لے کر وہ نتھو کمہار کے گھر پہنچا۔ گاڑی میں نتھو کے ساتھ اس کی بیٹی بھی بیٹھی تھی، مگر اس نے خود کو ایک بڑی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ وہ ان کو لے کر ہسپتال گیا۔ 5-6 گھنٹے بعد ان کو واپس جانے کی اجازت ملی۔ وہ ان کو لے کر واپس گاؤں آ گیا۔ دوائیوں کے پیسے بھی اس نے اپنی جیب سے دیے تھے۔ ان کے گھر اتار کر اس نے اجازت چاہی تو نتھو بڑے ہی عاجزانہ سے لہجے میں بولا، پتر ہماری اوقات تو نہیں ہے، پر اگر چائے پی لو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ نہیں چاچا، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہا، اور اس خیال سے کہ چاچا نتھو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ گاڑی لاک کر کے ان کے گھر چلا گیا۔ شبو پتر اکبر کے لیے چائے بنا کر لا جلدی سے۔ نتھو کی خوشی دیدنی تھی۔ شبو جیسے ہی چائے لے کر آئی، اکبر کی نظر اس پہ پڑی۔ اب تک اس نے خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکھا تھا، مگر گھر اس نے صرف دوپٹہ لے لیا تھا۔ اکبر کو لگا تھا کہ اس نے آج تک جتنے بھی حسین دیکھے تھے وہ مصنوعی تھے۔ حقیقی حسن اس نے آج پہلی بار نتھو کمہار کے گھر میں دیکھا تھا۔ خالص، سادہ اور معصوم حسن کا پیکر تھی وہ۔ کسی پہ دل ہارنے کے بھی کچھ مخصوص لمحے ہوتے ہیں شاید، اور وہی لمحہ تھا جس میں اکبر اس پہ دل ہار گیا تھا۔ وہ 6 ماہ بے چین پھرتا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے تایا زاد بہن کے ہاتھوں اس تک پیغام پہنچایا تھا کہ میرا جینا مرنا اب تیرے ہاتھ ہے، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر میں تجھے ناپسند نہیں تو میرا ساتھ دو۔ موبائل کا دور نہیں تھا، ورنہ شاید اسے اتنی مشکل نہ ہوتی۔ محبت قبول کر لی گئی تھی اکبر کی۔ شبو نے اسے کہا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے بس، اگر اس میں ہمت ہے تو وہ اسے بیاہ کر لے جائے، وہ اس کا انتظار کرے گی۔ کچھ عرصہ یوں ہی پیغام رسانی کے ذریعے ایک دوسرے سے دل کے حالات بیان کیے جاتے رہے، اور پھر ایک دن ملاقات کا مقرر ہو گیا۔ شبو کی سہیلی کے گھر ان کی پہلی ملاقات ہوئی، پھر 2-4 ہوئیں، وعدے ہوئے۔ ایک صبح گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ شبو کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اکبر کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ شبو کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ کس کے ساتھ؟ اس نے سوچا، جینے مرنے کے وعدے تو اس نے میرے ساتھ کیے تھے، پھر وہ کس کے ساتھ بھاگ گئی؟ کسی اور کے ساتھ بھی وہ نہیں؟ اس کے دل نے نفی کی، وہ اتنی بھولی بھالی سی، اتنی چکر باز نہیں ہو سکتی، مجھ سے وہ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ مگر گئی کہاں اور کیوں؟ سوچ کر اکبر کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ گاؤں میں یہ بات چل رہی تھی کہ وہ اپنی رشتہ دار عورت کے ساتھ دوسرے شہر رشتہ داروں کے گھر جا رہی تھی کہ اس شہر کے بس اڈے پر وہ عورت اسے ایک جگہ بٹھا کر گاڑی کا پتہ کرنے گئی تھی۔ واپس آئی تو شبو وہاں نہیں تھی۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ شبو نے کسی کو ٹائم دے رکھا تھا اور وہ وہاں سے اس کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ شبو کو تیار کیا جا رہا تھا، کوئی خاص مہمان آنے والے تھے شاید۔ 6 مہینوں میں ایسا کئی بار ہو چکا تھا۔ اسے کھانے پینے کو دیا جاتا اور کسی نے بھی اسے چھوا تک نہیں تھا۔ بس کچھ دن بعد کچھ مہمان آتے تھے اور شبو کو تیار کر کے ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا تھا۔ اسے کچھ بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ پھر ایک دن اس کی کوئی نیکی اس کے کام آ گئی۔
اس گھر کے بوڑھے چوکیدار نے اسے خاموشی سے نکال کر اڈے تک پہنچا دیا اور صبح ہوتے ہی شبو اپنے گھر پہنچ گئی۔ گاؤں میں ایک بار پھر شور مچا، شبو واپس آ گئی ہے۔ شبو نے جو بتایا اس لبے لباب یہ تھا کہ اس کی رشتہ دار عورت اس کو رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے لے گئی اور اس نے شبو کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا تھا، جہاں وہ 6 مہینے رہی، اور آج چوکیدار کو اس پہ رحم آ گیا تو اس نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ یہ بات سچ بھی تھی، مگر کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا۔ اس کی رشتہ دار عورت نے قسم کھا کر یقین دلایا کہ شبو جھوٹ بول رہی ہے۔ خلقت تو کہنے کو فسانے مانگے، لوگوں کو تو ایک موضوع ہاتھ آ گیا تھا، سو سب نے شبو کو بدنام کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ کئی ایک نے تو اسے طوائف کا لقب بھی دے دیا تھا۔ گاؤں میں بس 3 لوگ تھے جن کو شبو کا یقین تھا، اس کے ماں باپ اور اکبر۔ میں شبو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اکبر کی بات نے گھر میں گویا دھماکہ کر دیا تھا۔ وہ شبو سے ملا تھا اور شبو نے اس سے کہا تھا کہ اکبر تو بھی مجھے نہیں۔ اکبر نے اس کی بات کاٹی تھی، مجھے یقین ہے تو پاک دامن ہے۔ شبو اس آوارہ سے شادی کرے گا تو؟ اس کے بھائی اور بھابھیوں نے نفرت اور حقارت سے کہا تھا۔ اس کے والد نے تو صاف کہا تھا، تو اگر 6 مہینے پہلے بھی کہتا تو بھی یہ ناممکن تھا، اور اب تو وہ 6 مہینے باہر گزار کر آئی ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ۔ اس کے باپ نے مینی خیز لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اکبر کا دل تڑپ اٹھا تھا، مگر وہ اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہاں، ہم کہاں، بھلا نالی کی اینٹ بھی کچھ کبھی چوبارے میں لگ سکتی ہے۔ اس کے باپ کے لہجے میں واضح نفرت اور حقارت تھی۔ ابا خدا کے لیے، اکبر نے تڑپ کر کہا، ایسی باتیں نہ کریں، وہ بھی انسان ہی ہے۔ مجھے اگر یہ پتہ ہوتا کہ پڑھائی تیرا دماغ خراب کر دے گی، تجھے اونچے نیچے کی پہچان ہی نہیں رہے گی، تو میں تجھے کبھی پڑھنے نہیں دیتا۔ اس کے باپ نے اپنی جودراہٹ جتائی۔ اکبر کو حکم ملا تھا کہ اگر شبو سے شادی پہ قائم ہو تو گھر چھوڑ کر جا سکتے ہو، اور اس نے اپنی محبت کے بجائے گھر چھوڑنے کو ترجیح دی تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا دوسرے شہر اپنے ماموں کے گھر چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ واپس آیا اور شبو کے پاس گیا۔ شبو کا باپ راضی ہو بھی جاتا، مگر اسے اکبر کے باپ کا پیغام مل گیا تھا کہ نالی کی اینٹ چوبارے میں لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام برا ہوگا۔ شبو کی شادی کر دی گئی تھی۔ اس کا شوہر نہ صرف عمر میں اس سے بڑا تھا، بلکہ پہلے سے شادی شدہ تھا، بیوی کو طلاق دے رکھی تھی۔ اکبر کے لیے دنیا میں کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ شہر شہر آوارہ گردی کرتا رہا، نہ اسے کھانے کی فکر تھی نہ رہنے کی، زندگی در بدر لیے پھرتی رہی اسے۔ کچھ دن سے وہ یہاں ہیر کے دربار پہ تھا۔ چودھری اکبر نام ہے میرا۔ اس نے بات ختم کی اور نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ آنسو اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ دل پہ چوٹ سی لگی۔ پتہ ہے وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ شبو نے جب کہا تھا کہ اکبر تجھے مجھ پہ یقین ہے کہ نہیں، تو میں نے اسے جواب دیا تھا کہ شبو مجھے تیری پاک دامنی پہ اتنا یقین ہے کہ میرا ایمان ہے کہ تیرے دامن پہ فرشتے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ بات سن کر بے حد روئی تھی۔ اس نے کہا تھا اکبر مجھے میری محبت کا صلہ مل گیا، میں سکون سے مر سکوں گی اب، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پاگل تھی وہ دھیرے سے بولا تھا، محبت بھی کبھی بے یقین ہوتی ہے۔ وہ مسکرایا، جھلی تھی وہ۔ اگر دل سے محبت ہو، محبت بھی کبھی داغدار ہو سکتی ہے بھلا۔ محبت تو ہوتی ہی پاک دامن ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا، ہیر رانجھا جیسی محبت کرنے والے، تجھے کیا پتہ وہ پاک دامن محبتیں زمانے میں اب نایاب ہیں۔